ویلکم۔ آج ہم تاریخ اسلام کے ایک انتہائی جذباتی اور سبق آموز حصے پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسا دور تھا جب ابتدائی مسلمانوں کو شدید ترین مظالم کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اس مشکل وقت کو کس طرح ایک عظیم حکمت عملی اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ گزارا۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا کور کرنے والے ہیں۔ ہم بات کریں گے قریش کی مخالفت کی، ان کے ذاتی حملوں کی، عام مسلمانوں پر ہونے والے تشدد، ایک نئی حکمت عملی اور بالآخر حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کے بارے میں، اور ہاں، آخر میں اس مشہور افواہ کا بھی ذکر ہوگا جس نے اس وقت سب کچھ بدل دیا تھا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے اہم پوائنٹ سے، قریش کی وہ کمیٹی جس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ نبوت کے ابتدائی سالوں میں جب اسلام کی دعوت کھلے عام شروع ہوئی تو مکہ کا ماحول پوری طرح بدل گیا۔ پہلے سال میں دعوت کا آغاز ہوا، لیکن چوتھے سال تک آتے آتے اس مخالفت نے ایک منظم ظلم کی شکل اختیار کر لی، اور 5ویں سال کے درمیان تک تو یہ دشمنی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، جس نے آگے چل کر لوگوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ اب یہ جو نمبر 25 ہے نا، یہ کوئی معمولی عدد نہیں ہے۔ یہ ان 25 سرداروں کی تعداد ہے جن پر مشتمل ایک مخصوص کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اس کا سربراہ ابو لہاب تھا۔ اس کمیٹی کا واحد مقصد کیا تھا؟ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنانا۔ اس اجتماعی دشمنی کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں ان انفرادی اور ذاتی حملوں کو جو سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے۔ یہ دشمنی اس قدر ذاتی تھی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب نے اپنی بہوؤں کو طلاق دلوائی اور اس کی بیوی جمیل راستوں میں کانٹے بچھاتی تھی۔ ذرا سوچئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو ابو لہب نے جشن منایا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک بار جمیل پتھر لے کر کعبہ آئی تو اللہ نے اس کی نگاہ ایسی پکڑی کہ وہ سامنے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہ سکی۔ دوسری طرف ابو جہل نماز میں رکاوٹ ڈالتا اور الخنس بن شریک جیسا شخص مسلسل پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا اور مذاق اڑاتا تھا۔ ایک نہایت ہی دل خراش واقعہ تب پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں سجدے کی حالت میں تھے۔ عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کے اکسانے پر اونٹ کی اجری یعنی اس کی علائش لا کر آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان ڈال دی۔ آپ سجدے ہی میں رہے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آ کر اس گندگی کو ہٹایا۔ اور اس ظلم کی انتہا کا نتیجہ کیا نکلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور 3 بار ان سرداروں کے نام لے کر بد دعا کی جن میں ابو جہل، عقبہ اور عتبہ شامل تھے۔ یہ سن کر قریش پر عجیب سی سختی طاری ہو گئی، کیونکہ ان کا اپنا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اور واقعی تاریخ گواہ ہے کہ جن جن کے نام لیے گئے تھے وہ سب آگے چل کر جنگ بدر میں مارے گئے۔ اب آتے ہیں ابتدائی مسلمانوں کے حالات کی طرف، خاص طور پر جو غلام اور کمزور تھے، ان پر کس طرح ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حالات اس قدر سنگین تھے کہ قبائلی تحفظ ان مسلمانوں کے لیے بالکل ختم ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان کو ان کے چچا چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو ان کی ماں نے بھوکا رکھا اور گھر سے نکال دیا۔ حضرت بلال کو تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا دیا جاتا اور حضرت خباب کو دہکتے ہوئے انگاروں پر گھسیٹا جاتا، یہاں تک کہ ان کی چربی سے آگ بجھ جاتی تھی۔ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان تمام دردناک آزمائشوں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی یہ پکار عہد عہد تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ ان کی استقامت ایسی تھی کہ دہکتے ہوئے پتھروں کے نیچے بھی ان کا ایمان نہیں ڈگمگایا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر 200 درہم سے زیادہ قیمت ادا کی اور انہیں اس عذاب سے آزاد کرایا۔ ویسے حضرت ابو بکر نے ان کے علاوہ اور بھی کئی غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ اس سفر میں ایک عظیم اور نہایت تکلیف دہ قربانی کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما کو ابو جہل نے انتہائی بے رحمی سے نشانہ بنایا۔ ان پر ہونے والے مسلسل تشدد کے نتیجے میں حضرت یاسر انتقال کر گئے اور حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید بنی۔ ان خون آشم حالات میں صرف ظلم ہی نہیں سہا جا رہا تھا، بلکہ ایک بہترین حکمت عملی بھی بنائی جا رہی تھی۔ آئیے دارالارقام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا جسے اسلام میں پہلا خون کہا جاتا ہے۔
مسلمان وادیوں میں چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین نے انہیں دیکھ لیا اور گالی گلوچ شروع کر دی۔ اپنے دفاع میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک مشرک کو ہڈی مار کر زخمی کر دیا۔ اس واقعے نے بالکل واضح کر دیا کہ اب کھلے عام جمع ہونا مکمل جنگ کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ تو پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ ان بدترین حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے دارالارقم کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک طرف مکہ کی گلیوں میں کھلے عام ٹارچر اور تشدد تھا، اور دوسری طرف کوہ صفا کے قریب الارقم کے گھر میں انتہائی خفیہ اور پرامن اجتماع۔ یہ چھوٹا سا گھر ایمان کی تعلیم اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ایک محفوظ ترین انکیوبیٹر بن گیا تھا۔ دارالارقم کی حفاظت تو اپنی جگہ تھی، لیکن مکہ میں روزمرہ کی زندگی عذاب بن چکی تھی۔ اس لیے اب ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا، حبشہ کی طرف پہلی ہجرت۔ یہاں ایک اہم سوال دماغ میں آتا ہے، جب اپنے ہی شہر میں جینا محال ہو جائے، لوگ سجدہ تک نہ کرنے دیں، مالی اور جسمانی طور پر تباہ کر دیں، تو ایسی تحریک زندہ کیسے رہ سکتی ہے؟ ظاہر ہے اس دشمنی کا رخ موڑنے کے لیے کسی نئی منزل کی ضرورت تھی، اور اس سوال کا جواب اللہ کی طرف سے سورہ الکہف اور سورہ الزمر کی وحی میں ملا۔ قرآن نے مسلمانوں کو بتایا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، ظالموں کے آگے ہاتھ پاؤں پھولنے کے بجائے اپنا دین بچانے کے لیے کسی اور جگہ نکل جانا سنت انبیاء ہے۔ اس پیغام نے یقیناً ایک نئی امید جگا دی تھی۔ اس حکمت عملی پر فوراً عمل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر رات کے اندھیرے میں 12 مرد اور 4 عورتوں کا پہلا قافلہ خفیہ طور پر مکہ سے نکلا۔ ان میں حضرت عثمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بھی شامل تھیں۔ وہ شعیبہ کی بندرگاہ پر 2 تجارتی کشتیوں میں سوار ہوئے اور حبشہ پہنچ گئے، جہاں ایک انصاف پسند بادشاہ نجاشی نے انہیں بالکل محفوظ پناہ دی۔ حبشہ میں پناہ تو مل گئی، لیکن پیچھے مکہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے وہاں کی سوسائٹی میں ایک عجیب سا بھونچال لا دیا۔ یہ واقعی ایک نہایت ہی ڈرامیٹک مومنٹ تھا۔ ایک دن کعبہ کے پاس جب قریش کا بڑا مجمع تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک سورہ النجم کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن کی آواز کی کشش اور عظمت ایسی تھی کہ قریش کے لوگ جو قرآن سننے سے ہمیشہ دور بھاگتے تھے، بالکل خاموش ہو گئے، اور جب آخری آیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو ان کے ساتھ وہاں موجود تمام دشمن، یہاں تک کہ قطار مشرکین بھی بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ اب جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ جب ان قریش کو ہوش آیا تو وہ شدید شرمندہ ہوئے کہ ہم نے تو ان کے خدا کو سجدہ کر لیا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے فوراً ایک سفید جھوٹ گھڑ لیا۔ انہوں نے افواہ پھیلائی کہ ہم نے سجدہ اس لیے کیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بتوں کی تعریف کی تھی۔ یہ صرف ایک بہانہ تھا اپنی پسپائی کو چھپانے کا۔ مکہ کی حقیقت یہ تھی کہ قریش اس شرمندگی کے بعد مزید آگ بگولا ہو گئے تھے۔ ان کی دشمنی پہلے سے بھی بڑھ گئی تھی، لیکن سمندر پار حبشہ میں یہ جھوٹی افواہ پہنچی کہ قریش میں اسلام قبول کر لیا ہے اور مکہ میں بالکل امن قائم ہو گیا ہے۔ اس خبر کو سن کر مہاجرین کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور انہوں نے واپس مکہ آنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور یہاں آ کر کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ذرا تصور کریں، جب حبشہ سے آنے والے یہ مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑ کر واپس آئے ہوں گے اور مکہ کے دروازوں پر انہیں پتہ چلا ہوگا کہ امن کی وہ کہانی ایک فریب تھی اور اندر موت ان کا انتظار کر رہی ہے، تو ان پر کیا گزری ہوگی؟ یہ جھوٹی افواہ اب کیا نیا طوفان لائے گی؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے تاریخ کے آگے کے صفحات کا مطالعہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔